کہ نماز جو ہم پڑھ لیتے ہیں فرض نماز، اس کے بعد ہم نے سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو سنتوں کے لیے ہمارے ہاں سترے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترے کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ سترے کا اہتمام کرے۔ سترہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی رکاوٹ اپنے سامنے رکھ لیں، چاہے وہ لکڑ کی ہو، چاہے پلاسٹک کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ آپ کے سامنے سے جو گزرنے والا نمازی ہے اس کو کوئی رکاوٹ پیش، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جیسی نماز ختم ہوتی ہے لوگ پچھلی صفوں میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بقیہ نماز ہوتی ہے، سنتیں جو ہیں وہ پچھلی صفوں میں جا کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو لوگ جنہوں نے جانا ہوتا ہے ان کے لیے پریشانی بن جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پیچھے والے بھی آگے آ جائیں، جنہوں نے سنتیں پڑھنی ہے، مسجد کے اندر پڑھنی ہے، وہ گھر جا کے نہیں پڑھنا چاہتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ آگے آ جائیں اور جو دیوار ہے اس کے قریب آ جائیں، جو ستون ہے اس کے قریب آ جائیں۔ اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی اور چیز، کوئی پلاسٹک کی کوئی رحل ہے جس طرح ہمارے یہاں قرآن پاک کے لیے ہوتی ہے، یا کوئی کرسی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو اپنے سامنے رکھ کر اس کو سترا بنا کے نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نماز سے ہم لوگ فارغ ہو جاتے تو فارغ ہونے کے بعد بقیہ نماز کی ادائیگی کے لیے ہم ستونوں کی طرف چلے جایا کرتے۔ جو مسجد نبوی کے اندر ستون موجود تھے، چھوٹی سی مسجد تھی، جتنے بھی اس کے اندر ستون تھے، تو ہم ستونوں کی طرف چلے جاتے تھے اور ستونوں کو اپنا سترا بنا کے ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جو گزرنے والا ہے اس کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ گزرے تو گناہ گار ہوتا ہے، نہ گزرے تو اس کے لیے مسئلہ ہے، اس نے کہیں پہنچنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ اگر تمہیں پتہ چل جائے، اگر تمہیں کسی نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ پتہ چل جائے تو وہ شخص 40 سال بھی اس کو اگر رکنا پڑے تو وہ 40 سال بھی کھڑا رہے، نہیں اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک اسی حدیث کے اندر الفاظ 40 مہینے کے بھی آتے ہیں، 40 دن کے بھی آتے ہیں۔ بہرحال یہ گناہ بہت بڑا ہے کہ کسی نمازی کے سامنے آپ سے گزر کے چلے جائیں۔ گزرنا بھی ہے تو اس کے سامنے کوئی چیز لا کے رکھیں اور اس کے آگے سے گزر کے چلے جائیں۔ اسی طرح سامعین محترم، ایک اور چیز جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہم اس معاملے میں بہت کوتاہی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو بقیہ نماز ہے جس کے حوالے سے میں نے بھی تذکرہ کیا، کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا کچھ حصہ ہم اپنے گھروں کے اندر جا کے پڑھیں۔ ایک تو آدمی وہ ہے جس نے مسجد سے فارغ ہو کے اپنی دکان پہ جانا ہے، مسجد سے فارغ ہو کے اپنے کسی کام پہ نکلنا ہے، تو وہ تو اور بات ہے۔ لیکن جس نے مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد فرض کی ادائیگی کے بعد واپس گھر جانا ہے، اس کے لیے افضل عمل یہ ہے کہ وہ گھر جا کے نماز پڑھے۔ جو بقیہ جو سنتیں ہیں وہ گھر جا کے پڑھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھروں کے اندر بھی نماز کو پڑھا کرو، ان گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو جب آپ بقیہ جو نماز ہے، سنتیں نوافل ہیں، وہ گھر جا کے پڑھیں گے، ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی اس نماز کی وجہ سے آپ کے گھر میں خیر و برکت پیدا ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو گھر والے ہیں ان کو ترغیب ملے گی، آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے نفسات کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، بیوی دیکھے گی اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا نماز پڑھنے کا۔ تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر بھی نماز کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے۔